اچھا ولید اقبال صاحب، انفارمیشن منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیانیے کا تیا پانچا ہو گیا اور سب کے سامنے ڈونلڈ لو نے پوری دنیا کے سامنے اپنی لائیو ایک ہیئرنگ چل رہی تھی، اس میں کمیٹی کا اجلاس چل رہا تھا، اس میں انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ تو جھوٹ ہے سراسر. تو وہ کہتے ہیں کہ آج آپ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں. ولید اقبال صاحب نہیں جی، جھوٹی تو یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ ثابت ہوئی ہے جس نے یہ کیس بنایا سائفر کے اوپر. پہلے یہ کہتے رہے، یہ آپ نے ان کے بیانات دیکھے ہیں جس کی نمائندگی اس گورنمنٹ کی جو اطاعت عارف صاحب کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے سائفر کو جھوٹ قرار دیا، پھر نے کہا کہ جی نہیں، سائفر کو جو ہے وہ تو ایک خفیہ ڈاکیومنٹ ہوتی ہے، اس کو پبلک کرنے کی وجہ سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے نیچے عمران خان صاحب پہ اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ کر دیا. اور آپ ذرا غور کیجئے کہ کل آپ نے بھی دیکھی ہوگی، سارے چینلز نے لائیو چلائی ہے، وہ جو ذیلی کمیٹی کانگریس کی جو کل کی ہیئرنگ تھی اس کو، یہ کوئی 1.5 گھنٹے کے اوپر محیط تھی اور یہ سائفر کے اوپر تو تھی ہی نہیں اور وہ اس کا موضوع ہی نہیں تھا. اور امریکہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس 5 منٹ ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے 5 منٹ ہی بات ہوگی اور اس کے علاوہ ایک ایجنڈا، ایک موضوع ہوتا ہے تو اس موضوع پہ ہی بات ہوتی ہے. بیچ میں کوئی ذیلی یا ضمنی باتیں ہو گئیں تو ہو گئیں. اصل بات تو الیکشنز کا تھا، پاکستان آفٹر دی الیکشنز، اور 1.5 گھنٹہ جو مکمل دورانیہ تھا اس میں سے 2.5 منٹ 3 منٹ جو ہے اس موضوع کے اوپر بات ہوئی جو ہر لحاظ سے نامکمل تھی. نہ کوئی اس کے اوپر سوال ہوا کہ جی فلاں تاریخ کو آپ پاکستان کے سفیر کو ملے ڈونلڈ لو، کیا آپ ملے اس کو یا نہیں ملے، یہ تو بات ہی نہیں ہوئی. اور کیا آپ ملے تو آپ نے کیا یہ بات کی یا نہیں کی، یا وہ بات کی یا نہیں کی. آپ نے یہ کہا کہ جی اگر عمران خان حکومت کو نہ ہٹایا گیا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے. ایسی کوئی بات اس کے اوپر کوئی سوال ہی نہیں ہوا کیونکہ یہ کل کا موضوع ہی نہیں تھا. اور سائفر کی موجودگی جو ہے یہ ایک حقیقت ہے اور یہ حقیقت رہے گی تب تک جب تک کہ اس کے مضمرات جو ہیں وہ سب کے سامنے جو ہے وہ نہیں آ جاتے. اور اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں اس بات کو، یہ ذرا غور کیجئے، میں نے ٹرانسکرپٹ جو ہے اس کی کل کی جو ہیئرنگ ہے اس میں سائفر کا لفظ 1 دفعہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ کنسپریسی یا سازش کا لفظ جو ہے یہ 2 یا 3 دفعہ استعمال ہوا ہے. لیکن فراڈ کا لفظ کس حوالے سے؟ الیکشنز کے حوالے سے، کیونکہ موضوع اس کا الیکشنز تھا. 7 دفعہ فراڈ کا لفظ، بے ایمانی کا لفظ جو ہے، دھوکے کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا کانگریس مین نے بھی اور ڈونلڈ لو نے بھی. اچھا اس کے بعد جی انٹرفیئرنس، الیکشن میں مداخلت کا لفظ جو ہے وہ 13 دفعہ استعمال ہوا ہے جی. پھر اس کے بعد جی انویسٹیگیشن، کہ اس کی تفتیش کی جائے. کس طرح کی تفتیش کی جائے؟ فل انویسٹیگیشن. کس طرح کی تفتیش کی جائے؟ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن، یعنی کہ مکمل اس کی تحقیق ہونی چاہیے، یعنی کہ شفاف اس کی تحقیق ہونی چاہیے، یعنی کہ کریڈیبل انویسٹیگیشن. یہ لفظ اور انویسٹیگیشن کا لفظ 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی. احتساب کا لفظ، اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنا، وہ لفظ 6 دفعہ وہ استعمال ہوا ہے. اصل چیز تو وہ ہے جو کل کے اس میں تھی. یہ اس کے 2.5 منٹ کو اٹھا کے پورے کا پورا کہتے ہیں جی ہیئرنگ جیسے اس کے اوپر تھی. یہ قطعی طور پہ غلط ہے اور یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بے وقوف بنا رہے ہیں. اصل بات جو ہے اس میں دیکھنے والی، آپ ذرا غور کریں کہ انتخابات سے پہلے دھاندلی کے حوالے سے کیا بات، انتخابات سے پہلے کی پوری فہرست، انتخابات کے دن کی پوری فہرست کہ کیا کیا کچھ ہوا، انتخابات کے بعد کی پوری فہرست اس پہ کیا کیا ہوا. بالکل صحیح ہے. آپ سے یہ کہہ رہے ہیں ولید اقبال صاحب کہ 80% کانٹینٹ جو ہے یہ تو بات مکمل بات تھی، وہ تو الیکشن سے متعلق تھا. ہاں جی بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں 98%، 99%. ولید اقبال صاحب، یہ پاکستان کے انتخابات پر امریکہ کا کامنٹ کرنا، کمیٹی بٹھانا، اس پر بات کرنا اور پاکستان میں اس تحقیقات کا مطالبہ کرنا، امریکہ کون ہوتا ہے؟ یہ بھی مداخلت ہے؟ بالکل نہیں جی، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے. امریکہ، یورپی یونین، کامن ویلتھ کے ممالک، اس طرح کے بہت سے جو بین الاقوامی اور ان سے منسلک بہت سے جو بین الاقوامی ادارے ہیں، ان کے وضع کردہ کچھ اصول ہیں. کیونکہ یہ ممالک وہ ہیں جو ملک دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتے ہیں اور یہ اپنے سیاسی، تجارتی، اقتصادی تعلقات جب دوسرے ملکوں سے بناتے ہیں تو اس میں وہ جو جن اقدار کی وہ بات کرتے ہیں وہ ان کو مشروط کر کے یہ کرتے ہیں کہ جی اگر آپ کو ہماری مدد چاہیے تو کچھ ایسی اقدار ہیں، اور ان اقدار کا بار بار کل کی جو ہے کانگریشنل ہیئرنگ اس پہ نظر آیا. اور بلکہ یہاں تک کہ ایک کانگریس مین نے جو ٹیکسس والے ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ
کہ جی آپ اس گورنمنٹ کو ریکگنائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ اس کو آپ خود کہہ رہے ہیں، ڈونلڈ لو کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن حالیہ تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے، تو کیا آپ اس حکومت کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو ڈونلڈ لو نے آگے سے کہا کہ نہیں جی، امریکی کی حکومت جو ہے وہ دوسری حکومتوں کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے اس میں نہیں انوالو ہوتی۔ تو پھر انہوں نے آگے سے مثال دی کہ آپ وینیزویلا جیسے ملکوں میں اور دوسرے کیسوں میں جب یہ کرتے رہے ہیں کہ جی ہماری جمہوری یہ اقدار ہیں اور یہ اس ملک میں یا فلاں ملک میں نہیں وہ جو ہے ان کا نفاذ ہو رہا، تو ہم ان ملکوں کے ساتھ کیوں ایران کے اوپر سینکشنز انہوں نے کیوں لگائی ہوئی ہیں، برما کے اوپر سینکشنز انہوں نے کیوں لگائی ہوئی ہیں، دنیا بھر نے لگائی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ ان کی اقدار سے میچ نہیں کرتے۔ یہاں کل بات ساری یہی ہو رہی تھی، وہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم اس کے اوپر تفتیش یا تحقیق کروائیں گے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ تحقیق پاکستان کے قوانین کے مطابق اور اندرونی جو ان کا میکانزم ہے اس کے مطابق ہونے چاہیے، لیکن اس بات کا برملا انہوں نے بار بار کہا ہے اور ایک کیٹیگوریکلی چن کے بتایا ہے کہ کون سے انسانی حقوق ہیں۔ اجتماع کا، پرامن اجتماع کے اوپر پامالی ہوئی، آزادی اظہار رائے کے حوالے سے پامالی ہوئی، یہاں تک یہ بلے کے چھینے جانے کے اوپر انہوں نے بات کی کہ یہ ایک سیاسی جماعت کو مفلوج کرنے کے جو ہے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، اور یہ ساری باتیں ہوئیں۔ تو یہ گڈ گورننس، ڈیموکریٹک پرنسپلز، یہ ساری چیزیں یہ امریکہ ایک ملک ہے، باقی اور ممالک بھی بہت سے ہیں جنہوں نے یہ بات اٹھائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کے میڈیا نے، دنیا بھر کی پریس نے یہ کہتے رہے کہ 18 کے الیکشن میں یہ ہوا، 13 کے الیکشن میں وہ ہوا، 97 کے الیکشن میں یہ ہوا، 2008 کے الیکشن میں ہوتا رہے، 2018 کے الیکشن میں ہم اس کے وکٹم ہیں۔ اور اگر انہوں نے جن انتخابات کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ اس کا وکٹم بنے تھے، انہوں نے اپنے جو طریقے استعمال کیے وہ کہ یہ ہوں گے، ہم اپنا طریقہ استعمال کریں گے، ہم اپنے اعتراض کو، ہم اپنے موقف کو واپس نہیں لیں گے۔ یہ انتخابات پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی زدہ انتخابات تھے، جس کو دنیا تسلیم کر رہی ہے، اور جس دیدہ دلیری، جس بریزننس سے یہ انتخابات کے اندر جو ہے فراڈ اور مداخلت، یہ دنیا نے دیکھا ہے، ان کے آبزرورز نے دیکھا ہے، تو یہ کانگریس مین یہ کہہ رہے ہیں یہ ہوئی ہے، تو ہم اس سے بیک آف تو کرنے نہیں والے۔ اور یس، ٹائمنگ اس کی آپ دیکھیں کہ اسی دن کل کے روز عمران خان صاحب کی طرف سے پٹیشن سپریم کورٹ میں بھی دائر ہوئی ہے کہ اس الیکشن کا ایک آزادانہ طریقے سے ایسے ہوئے ہیں جس پر سوالات اٹھے ہیں۔ تو اس الیکشن میں اور ماضی کے الیکشن میں کیا فرق ہے؟ آپ اس الیکشن پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں، آپ نے 2018 کے الیکشن پہ اعتراض نہیں اٹھایا تھا، حالانکہ دھاندلی کی شکایات وہاں پر بھی تھیں۔ تو رانا احسان افضل صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ فرق کیا ہے ان میں؟ پھر اس میں فرق میں یہ بتاتا ہوں کہ اس میں فرق یہ ہے کہ جس کو دھاندلی کا شکار بنایا گیا وہ اس سے بیک آف نہیں کرے گی۔ یہ کہتے ہیں نا جی یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ تھی، یہ وہ پھر اسی اسمبلی سے، اسی اسمبلی کے اندر سے خود حکومت بنائی، اور پھر جو حکومت بنائی اور جو ان کے نے پاکستان کے اوپر جو عذاب مسلط کیا، مہنگائی کا، بیڈ گورننس کا، اور جو اپنے کیسوں کو معاف کرانے کا، 1100 ارب روپے کے منی لانڈرنگ اور کرپشن کے کیس واپس لینے کا، اس کا نتیجہ دیکھا انہوں نے 8 فروری کو، اور جب وہ 8 فروری کو نتیجہ آیا تو اس نتیجے کو بھی مسخ کر دیا گیا راتوں رات۔ تو اس لیے جو ہم اس کا شکار ہیں، اور یس ایک اور بات، اگر الیکشن میں بدعنوانی ہوئی ہے، اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، یہ آئین سے انحراف ہے، یہ آئین کو غیر آئینی طریقے سے پامال کرنے کا ایک جو ہے وہ ایک پروسیس ہے، جس کو آرٹیکل 6 کے نیچے سنگین غداری بھی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ پچھلے الیکشن بھی دھاندلی زدہ تھے، میں یہ کہتا ہوں اور ہم آج یہ کہتے ہیں کہ کیوں پھر کسی الیکشن کمیشن کو، کسی نگران حکومت کو جو ہے سزا نہیں ہوئی؟ احتساب کا خوف نہیں ہے، قانون کا ڈر نہیں ہے، ہم اس کو پیدا کریں گے، ہم اس کو نافذ کر کے دکھائیں گے، یہ ہمارا موقف ہے۔